من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بحسن الخلق، اچھے اخلاق والے بنیے، علیک بحسن الخلق، اچھے اخلاق والے بنیے۔ بحث ہماری آج جو میرے عزیزو ہے المقصد الرابع العموم والخصوص میں دوسری فصل ہے حل العام بعد التخصیص حقیقت او مجاز۔ بڑی عظیم و شان بحث ہے، پیاری بحث ہے، اگر توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا۔ حل العام بعد التخصیص حقیقت او مجاز، کیا عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ کیا عام تخصیص کھانے کے بعد جو باقی بچ جائے گا تخصیص کے بعد حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ مثلا فرض کریں کہا جائے کہ تمام علماء کا احترام کرو، عام آ گیا۔ پھر ایک آئی ہے تخصیص کہ فاسقوں کا احترام نہ کرو۔ مثلا وہ کتنے تھے آغا جان؟ 100 میں سے 20% تھے، وہ نکل گئے، باقی کتنے بچ گئے؟ 100 میں سے 20 نکل گئے کہ وہ فاسق تھے، وہ نکل گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ عام ہے تخصیص کھانے کے بعد باقی جو اس کے 80 ہیں ان میں وہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ ٹھیک ہے، ایک عام آ جائے اور پھر عام کی تخصیص ہو جائے۔ جب عام مثلا تخصیص اس کی ہو جاتی ہے، عام کی تخصیص ہو جاتی ہے، تو جو باقی ماندہ افراد ہیں کیا اس میں وہ عام حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ موضوع کو اچھی طرح سمجھنا، پھر آگے چلیں گے۔ کیا عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے یا مجاز؟ حقیقت ہے یا مجاز؟ یہ بحث بھلا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ عام کا مطلب تو ہو گیا عمومیت۔ مثلا 100 کے لیے آیا تھا کہ علماء کا احترام کرو اور فرض ہے، وہ 100 تھے۔ پھر جب دلیل لا کر خارج کر دیا کہ فاسقوں کا احترام نہ کرو، ٹھیک ہے، 20 لوگ تھے وہ نکل گئے تخصیص کے ذریعے سے، باقی 80 بن گئے ہیں، بچ گئے ہیں تخصیص کے بعد۔ تو عام کا معنی تو تھا عمومیت، اب عام استعمال ہو رہا ہے 80 میں۔ پھر یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ عام اپنے کل میں استعمال نہیں ہو رہا، 80 میں استعمال ہو رہا ہے، تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 80 میں اس کا استعمال ہونا حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ یہاں میرے عزیزو ایک مرتبہ پھر میرے موضوع کو سنو اور میں آگے نکلوں۔ حل العام بعد تخصیص حقیقت اور مجاز، کیا عام تخصیص لگنے کے بعد، تخصیص ہو جانے کے بعد، تخصیص کھانے کے بعد حقیقت ہے یا مجاز؟ اس میں اقوال ہیں جی، اقوال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 3 قول بیان ہو گئے ہیں۔ نمبر 1، عام مخصص مجاز ہے مطلقاً، بعد میں ایک تفصیل آ رہی ہے اس کے مقابلے میں ہے عام مخصص، ٹھیک ہے، مجاز ہے مطلقاً۔ شیخ طوسی علامہ حلی نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، عام مخصص، ٹھیک ہے، عام مخصص حقیقت ہے مطلقاً، یہ بھی بعد والی تفصیل کے مقابلے میں ہے۔ اس کو محقق خراسانی اور ان کے پیروکاروں نے اختیار کیا ہے کہ عام تخصیص کے بعد کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تیسرا قول آگا جان تفصیل ہے، مخصص متصل اور مخصص منفصل کے درمیان۔ فرماتے ہیں آغا جان عام کی جو تخصیص ہو رہی ہے اگر ہو مخصص متصل کے ذریعے سے، عام کی تخصیص مخصص سے متصل کے ذریعے سے ہو
تو وہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام کی تخصیص اگر مخصص منفصل کے ذریعے سے ہو تو وہ مجاز ہے۔ تیسری تفصیل سمجھے یا نہیں؟ بھئی عام تھا، عام کی جو تخصیص ہے یا مخصص متصل ہے یا مخصص منفصل ہے، مخصص متصل کے ذریعے سے ہے، ٹھیک ہے، تو عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے، لیکن اگر مخصص منفصل ہے تو عام کا استعمال جو تخصیص میں ہے وہ مجاز ہے۔ یہاں امکان ایک سوال پیدا ہو کہ جی آپ کہہ رہے ہیں مخصص متصل اور پھر کہا ہے مخصص منفصل، ان کے درمیان تھوڑا بتاتے جائیں، مخصص متصل کیا ہوتا ہے، مخصص منفصل کیا ہوتا ہے؟ جی توجہ، مخصص متصل سے مراد یہ ہے وہ مخصص جو کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کلام کے ساتھ متصل ہے اور کلام کا جز ہے، وہ مخصص جو کلام کا جز ہے اور متصل ہے اس کو کہتے ہیں مخصص متصل، جیسے شرط ہے، صفت ہے، استثناء ہے، غایت ہے، توجہ ہے نا۔ اور ایک ہوتا ہے مخصص منفصل، مخصص منفصل سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ ہے آغا جان جو منفصل ہے اور وہ عام کا جز نہیں ہے۔ عام آ گیا تھا، ایک مہینہ کے بعد، 1.5 مہینہ، 2 دنوں کے بعد، 4 دنوں کے بعد ایک خاص مولا نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، جدا بھیجا ہے، کلام کہنے کے بعد کلام ختم ہو چکی، ٹائم گزر گیا، پھر مولا نے کچھ دنوں کے بعد ایک کیا بھیجا ہے آغا جان؟ خاص۔ تو وہ جو بعد میں آیا ہے تخصیص چند دنوں میں یا اسی دن میں کئی گھنٹے کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو وہ مخصص منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب مصنف کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے یہ پڑھا کہ عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے یا مجاز، یہ 3 قول ہو گئے، مجاز مطلقاً، حقیقت مطلقاً، تفصیل، مخصص متصل تو حقیقت، مخصص منفصل ہے تو مجاز، 3 قول آپ نے پڑھ لیے۔ جناب مصنف کا نظریہ دیکھو صاحب کتاب کا، والحق انه حقیقت سواء کان المخصص متصلا او منفصلا، عام بعد از تخصیص حقیقت ہے، توجہ، چاہے مخصص متصل ہو یا منفصل ہو، عام حقیقت ہے، عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے، چاہے مخصص متصل ہو یا منفصل ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ جب مخصص متصل ہو وہاں عام تخصیص کے بعد کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ جب مخصص متصل ہو، مثلا مولا نے کہا اکرم کل عالم عادلن، عادلن، دیکھا نا آپ نے، مخصص جو ہے وہ متصل آیا ہے، ہر عالم عادل کا احترام کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی وہ جو کل ہے نا، کل اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، تخصیص کے بعد بھی کل کا جو معنی ہے اسی معنی میں اب بھی ہے۔ اچھا کل کا بھلا معنی کیا ہے؟ کل کا معنی یہ ہے کہ کل جس پر داخل ہوا ہے، کل کا جو مدخول ہے، چاہے وہ 5 بندے ہیں چاہے وہ 10 ہیں، کل اپنے مدخول کے تمام افراد کو شامل ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ کل کا معنی یہ ہے، کل اپنے مدخول کے تمام افراد کو شامل ہے، چاہے 5 ہیں چاہے وہ 10 ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مراد ہے۔ تو یہاں اکرم کل عالم عادل میں کل جو ہے اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، جو عالم ہے جو عادل ہے کل اسی کے اوپر داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ چاہے ہم کل کا مدخول کہیں اکرم کل عالم، اکرم کل عالم معذرت، ٹھیک ہے، تو جو عالم ہے کل اپنے معنی میں ساتھ عادل لگا دیں تو پھر عالم عادل جتنے ہوں گے کل کا معنی بھی وہی ہے۔ کل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کل اپنے تمام مدخول جن کے اوپر داخل ہوا ہے ان کو شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مدخول کا دائرہ تنگ اور بڑا ہو سکتا ہے، یہ نہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، لہذا یہاں اکرم کل عالم عادلین میں ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں تعدد دال اور
مدلول ہے، ٹھیک ہے، یہاں مجاز وغیرہ نہیں ہے۔ اگر مقصود کل سے ہم بعض لیتے، کل کہتے، مراد بعض لیتے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے نا مجاز ہے۔ بھائی یہاں کل اپنے معنی میں ہے، کل کا جو مدخول ہے، چاہے وہ مدخول زیادہ ہیں تو بھی کل اس میں شامل ہے، تھوڑے ہیں تو بھی کل اپنے مدخول والے جتنے افراد ہیں نا ان کو شامل ہوا کرتا ہے، لہذا اس میں تو کل مجاز نہ ہوا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ البتہ یہاں ایک نقطہ مد نظر رکھنا کہ جب تک کلام چل رہی ہے کلام کا ظہور منعقد نہیں ہوتا ہے، جب متکلم کلام سے فارغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر اس کلام کا ظہور منعقد ہو جائے گا۔ تو پس یہاں بات ثابت ہو چکی آپ کی خدمت میں مصنف کی نظر میں کہ مخصص متصل ہو، مخصص متصل ہو تو کیا ہوتا ہے بلا شاباش، متصل بھی ہو نا تو عام جو ہے بعد از تخصیص بھی حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا نقطہ بھی لے لیں اور ترجمہ میں کروں گا۔ دوسری صورت عام آیا ہے، عام آ گیا، عام آنے کے بعد مخصص منفصل ہے میرے بچے، مخصص اب منفصل ہے، تو جب مخصص منفصل ہے تو عام اب بھی حقیقت ہے، عام اب بھی حقیقت ہے، مجاز میں استعمال نہیں ہے۔ جب مخصص منفصل ہو، جیسے مولا کہ اکرم العلماء، پھر کہے، پھر کلام مستقل جدا گانا میں لا تکرم العالم الفاسقا، ٹھیک ہے، اکرم العلماء کہہ دیا، تمام علماء کا احترام کرو۔ پھر ایک دوسری کلام مستقل میں کہا لا تکرم العالم الفاسق، ٹھیک ہے، یہاں بھی جب مخصص منفصل ہے تو آگاہ کی تحقیق یہ ہے مصنف کی کہ تخصیص موجب مجازیت نہیں بنتی ہے، عام میں مجاز ہونے کا موجب نہیں بنتی ہے۔ یہ تخصیص منفصل جو آئی نا، یہ عام کے مجاز ہونے کا موجب نہیں بنتی ہے، مصنف فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے بلا؟ فرماتے ہیں آغا جان توجہ رکھنا، متکلم کے دو ارادے ہوتے ہیں، متکلم کے دو ارادے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متکلم کا ارادہ استعمالی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کا ارادہ جدی۔ ارادہ استعمالی ہے کہ لفظ کو استعمال کیا ہے اپنے معنی میں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کا ارادہ جدی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ توجہ رکھنا، کبھی کبھی یہ ارادہ استعمالی اور ارادہ جدی ایک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ارادہ جدی کچھ چیزوں سے آتا ہے جن میں ارادہ استعمالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ارادہ استعمالی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ارادہ جدی اور استعمالی ایک ہوتے ہیں، کبھی کبھی ارادہ جدی ایک الگ طور پہ آ جاتا ہے۔ لیکن جو میں نے بات آپ کی خدمت میں کرنی ہے نا، معیار حقیقت اور مجاز کا ارادہ استعمالی ہے نہ ارادہ جدی، اس کو دل پہ نقش کرو، ٹھیک ہے، پھر یہ مطلب آپ کی کلیئر ہوگا کہ یہ کیسے یار بن گیا ہے کہ عام کی جب تخصیص جو ہے منفصل لائی ہے پھر بھی عام حقیقت میں ہے، کیونکہ عرض کیا ہے معیار حقیقت اور مجاز کا ارادہ استعمالی ہے نہ ارادہ جدی ہے۔ متکلم کے دو ارادے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ارادہ استعمالی، لفظ کو اپنے معنی میں وہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ارادہ جدی۔ ممکن ہے ارادہ استعمالی جو ہے وہی ارادہ جدی بھی بن جائے، ممکن ہے ارادہ جدی تھوڑا سا ہٹ کر کوئی اور ہو جائے، لیکن معیار جو ہم نے ان میں بنانا ہے نا، معیار کون سا ہوگا بلا شاباش؟ حقیقت اور مجاز کے لیے ارادہ استعمالی ہے نہ ارادہ جدی، توجہ فرما لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، حل العام بعد التخصیص حقیقت او مجاز، کیا عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ اذا خص العام و ارید بہ الباقی، جب عام کی تخصیص کی جائے اور اس سے باقی کا ارادہ کیا جائے، فحل ہوا مجاز او لا، تو کیا وہ مجاز ہے او لا یا مجاز نہیں ہے؟ سوال، فہنا اقوال، تو یہاں اقوال ہیں۔ نمبر 1، انہو مجاز مطلقاً، انہو مجاز مطلقاً یعنی عام مخصص، عام مخصص جو ہے جس کی تخصیص ہو چکی ہے وہ مجاز مطلقاً، مجاز ہے مطلقاً، مطلقاً وہ بعد والی جو تفصیل ہے نا اس کے مقابلے میں ہے، یعنی چاہے مخصص متصل ہو چاہے مخصص منفصل ہو، عام بعد از تخصیص مجاز ہے۔ یہ کس کا نظریہ جی؟ وَهُوَ خِيَارَةُ الشَّيْخِ الطُّوسِي وَالْمُحَقِّقِ وَالْعَلَامَةِ الْحِلِّي فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَهُوَ، اس مجاز والے نظریے کو اختیار کیا شیخ طوسی نے، محقق نے اور علامہ ہلی نے اپنے 2 قولوں میں سے ایک قول میں۔ دوسرا نظریہ کا جانبا، انہو حقیقت مطلقاً وہو خیارۃ المحقق الخراسانی ومن تبعہ، انہو عام مخصص حقیقت ہے مطلقاً، چاہے مخصص سے متصل ہو چاہے مخصص سے منفصل ہو، عام حقیقت ہے مطلقاً، وہو خیارۃ المحقق الخراسانی، اور اس نظریے کو اختیار کیا محقق خراسانی نے، ومن تبعہ، اور جو آغا خراسانی کے پیروکار ہیں۔ جیم، التفصیل بین التخصیص بمخصص متصل، ٹھیک ہے، و بین التخصیص بمخصص منفصل، تفصیل دی ہے تخصیص مخصص متصل میں، والمراد منہ ما اذا کان المخصص متصلا۔ اب نا یہاں وضاحت فرما رہے ہیں مخصص متصل کیا ہوتا ہے، والمراد منہ، مخصص متصل سے مراد یہ ما اذا کان المخصص متصلا، جب مخصص متصل ہو کلام کے ذریعے، کلام کے ساتھ، وجزءا منہ، اور کلام کا جز ہو، کالشرط والصفت والاستثناء والغایت، فحقیقت، توجہ ہے نا، التفصیل بین التخصیص بمخصص متصل، مخصص متصل ہوگا، فحقیقت، تو حقیقت ہوگا، وبین التخصیص بمخصص منفصل، اور تخصیص مخصص منفصل کے درمیان تفصیل دی ہے۔ مخصص منفصل کیا ہے جی؟ والمراد ما اذا کان منفصلا، مراد یہ ہے کہ جب وہ منفصل ہو، ولا یعد جزءا منہ، اور کلام کا جز شمار نہ کیا جائے، من سمع او عقل، دلیل سم کا اشارہ ہے دلیل عقلی سے ہو، او عقل یا دلیل عقلی ہو، او من سمع دلیل نقلی ہو، معذرت من سمع دلیل نقلی ہو، او عقل یا دلیل عقلی ہو، فمجاز، تو پس مجاز ہے۔ وہو القول الثانی للعلامۃ اختاروا فی التہذیب، یہ دوسرا قول، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ علامہ کا ہے، اختاروا فی التہذیب، جس کو تہذیب میں کیا کیا ہے؟ اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ والحق، والحق انہو حقیقت سواء کان المخصص متصلا و منفصلا، حقیقت ہی ہے کہ عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے، چاہے مخصص متصل ہو یا منفصل ہو۔ اما الاول، یعنی یا مخصص متصل ہو، اذا کان المخصص متصلا بالعام، یا مخصص متصل ہو عام کے ساتھ، ففی مثل قولکا، آپ کے، ٹھیک ہے نا، ففی مثل قولکا، آپ کے اس قول میں، اکرم کل عالم عادل، الوصف مخصص متصل للعام، عادل یہ وصف ہے، یہ مخصص متصل ہے عام کے ساتھ، وہو کل عالم، اور وہ ہر عالم ہے، غیر ان کل لفظۃ من هذه الجملہ مستعملۃ فی معناها،
منتہر لفظ جو ہے اس جملے میں اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فاللفظۃ کل استعملت فی استغراق المدخول، لفظ کل کو استعمال کیا گیا ہے فی استغراق المدخول، یعنی تمام مدخول کے لیے، سواء کان المدخول مطلقاً، چاہے مدخول مطلق ہو، کل عالم جیسے عالم ہے، ام مقیداً یا مقید ہو، کل عالم العادل جیسے عالم عادل ہے۔ کما ان لفظۃ عالم مستعملۃ فی معناہا، جیسا کہ لفظ عالم استعمال ہوا ہے اپنے معنی میں، سواء کان عادلاً ام غیر عادل، عادل ہو یا غیر عادل ہو۔ ومثل واللفظ الثالث، اور اسی عالم کی مثل ہے لفظ ثالث آنی، عادل عادل۔ فالجمیع مستعمل فی معناہ اللغوی من باب تعدد الدال والمدلول، تمام کے تمام استعمال ہوئے اپنے معنی لغوی میں اسباب تعدد دال اور مدلول۔ فالدلالۃ الجملۃ المذکورۃ علی اکرام خصوص العالم العادل لیس من باب استعمال العالم فی العالم العادل، جملہ مذکورہ اکرام خصوص عالم عادل از باب عالم کا استعمال نہیں ہے عالم عادل میں، لما قلنا، کیونکہ ہم نے کہا ہے من انا کل لفظ استعمل فی معنی ہو، ہر لفظ جس کو معنی میں استعمال کیا جائے، بل ہے یا من ٹھیک ہے یا نہیں، بل توجہ اس بات کی یا نہیں کہ لما قلنا، کیونکہ ہم نے کہا ہے من ان کل لفظ، ٹھیک ہے نا، استعمل فی معنی ہو، ہر لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، بل ہے یا من باب تعدد دال والمدلول، بلکہ یہ اسباب تعدد دال اور مدلول ہیں، دال بھی متعدد ہیں، مدلول بھی متعدد ہیں۔ والنتیجۃ الدلالۃ کل لفظ علی معنی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ نعم لا ینعقد الظہور لکل واحد من هذه الالفاظ، جی ہاں ٹھیک ہے نا، ان الفاظ میں سے ہر ایک کا ظہور منعقد نہیں ہوتا، الا بعد فراغ المتکلم عن کل قید یتصل به، مگر یہ کہ متکلم فارغ ہو جائے ہر قید سے جو یتصل به، جو کیا ہے آگا جان، ہر قید جو متصل ہے۔ ولذالک لا ینعقد للکلام المذکور ظہور الا فی الخصوص، اس لیے کلام کا ظہور منعقد نہیں ہوتا مگر خصوص میں منعقد ہوتا ہے۔ واما الثانی، ثانی سے مراد کیا آگا جان، جب مخصص منفصل ہو، واما الثانی ہے المخصص المنفصل، کما اذا قال المتکلم اکرم العلماء، مولا متکلم کہے اکرم العلماء، ثم قال فی کلام مستقل، پھر کلام مستقل میں کیا فرمائے، لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق کا احترام نہ کرو۔ فالتحقیق ان التخصیص لا یوجب المجازیت فی العام، تحقیق یہ ہے کہ تخصیص عام میں مجازیت کا موجب نہیں بنتی ہے۔ ووجہہ ان للمتکلم ارادتین، اس کی وجہ یہ ہے کہ متکلم کے دو ارادے ہیں، الاولی ارادۃ الاستعمالیہ، پہلا ارادہ استعمالی ہے، وہی اطلاق اللفظ و ارادۃ معنی ہو، وہ کیا ہے ارادہ استعمالی، وہی یا اطلاق اللفظ، لفظ مطلق ہے، و ارادۃ معنی ہو، اور لفظ کے معنی کا ارادہ کیا ہے، وَيَشْتَرِكُ فِيهَا كُلُّ مَنْ يَتَكَلَّمُ عَنْ شَعُورٍ وَإِرَادَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْحَاضِلِ وَالْمُمْتَنِعِ وَذِي الْجِدِّ، وَيَشْتَرِكُ فِيهَا، اور اس ارادہ استعمالی میں شریک ہیں، کل من یتکلم عن شعور، ہر وہ شخص جو گفتگو کرے شعور سے، و ارادت، اور ارادہ سے، من غیر فرق، اس میں فرق نہیں ہے، حاضل میں جو انسان مذاق کرنے والا ہے وہ بھی ارادہ استعمالی تو اس کا بھی ہوتا ہے، والممتحن جو مقام امتحان میں ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، مقام امتحان ہے، دے رہا ہے، امتحان لینا چاہ رہا ہے، وذل جد، اور وہ جو جدی ہے، ٹھیک ہے، سب کا ارادہ استعمالی تو ہوتا ہے۔ ثم ان لہ وراء تلک الارادۃ ارادۃ اخری، پھر اس کے لیے نا ایک دوسرا ارادہ بھی ہوتا ہے، وراء تلک الارادۃ، اس ارادے کے ساتھ ساتھ ارادۃ اخری اس کا ہوتا ہے، وہی ما یعبر عنہا بالارادۃ الجدیہ، اور یہ وہ ہے جس کو ارادہ جدیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تارتن، تارتن، ٹھیک ہے، لا تتعلق، توجہ رکھنا،
تارتن لا تتعلق الارادۃ الجدیہ بنفس ما تعلقت بالارادۃ الاستعمالیہ، کبھی کبھی ارادہ جدیہ کا تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے یہ نہیں، جس کے ساتھ ارادہ استعمالیہ کا تعلق ہے، کبھی کبھی ارادہ جدیہ کا تعلق نہیں ہوتا اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ ارادہ استعمالیہ کا تعلق ہے، کما فی العوامر الامتحانیۃ والصادرۃ عن حذل، جیسے عوامر امتحانیہ ہیں اور وہ جو صادر ہوتے ہیں حاضل سے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ کبھی کبھی ارادہ جدیہ کا تعلق نہیں ہوتا اسی چیز کے ساتھ جس سے ارادہ استعمالیہ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ وَأُخْرَى تَتَعَلَّقُ الْأُولَى بِنَفْسِ مَا تَعَلَّقَتْ بِالثَّانِيَةِ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ وَتَخْصِيصٍ، اور اخری یعنی ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی تتعلق الاولی ارادہ استعمالیہ کا تعلق ہوتا ہے بنفس ما تعلقت بثانیہ، بے نفس اسی چیز سے جس کے ساتھ ارادہ جدیہ کا تعلق ہے۔ اخری سے مراد تتعلق الاولی ارادہ استعمالیہ کا تعلق ہوتا ہے بنفس اسی چیز سے جس سے ارادہ جدیہ کا تعلق ہے، بغیر استثناء اور تخصیص کے، کما فی العام غیر المخصص، جیسے عام غیر مخصص میں ہوتا ہے ارادہ استعمالیہ اور ارادہ جدیہ ایک ہوتے ہیں۔ وثالثۃً تتعلق الارادۃ الجدیہ ببعض ما تعلقت بہ ارادۃ الاستعمالیہ، تیسرا یہ کہ ارادہ جدیہ کا تعلق ہوتا ہے بعض سے جس سے ارادہ استعمالیہ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ارادہ جدیہ کا تعلق ہوتا ہے بے بعض کے ساتھ، ما تعلقت بھی جس سے ارادہ استعمالیہ کا تعلق ہے، کما فی العامل مخصص، جیسے کہ عام مخصص میں، وعند ذاک یشیر الی ذلک البعض بدلیل مستقل، وعند ذاک اس وقت جو ہے نا اشارہ ہوتا ہے الی ذلک البعض، اس بعض کی طرف اشارہ ہوتا ہے بدلیل مستقل، دلیل مستقل کے ذریعے سے، ویکشف المخصص عن تضییق الارادۃ الجدیہ من راس دون الارادۃ الاستعمالیہ، ویکشف المخصص، مخصص کشف کرتا ہے ارادہ جدیہ جو ہے اول سے کیا ہے تنگ ہے، دون الارادۃ الاستعمالیہ ارادہ استعمالیہ کے بغیر، والا ذالک اس بنا پر یکفی للمکنن ان یلکی کلامہ بصورت نامہ، مکنن قانون گزار کے لیے ہے اس روشنی میں کہ وہ اپنی کلام کو القاء کرے بصورت عمومی، ویقول اور وہ کہے اکرم کل عالم، ٹھیک ہے، تم احترام کرو ہر عالم کا، ویستعمل الجملۃ فی معنی الحقیقی، اور جملہ کو استعمال کیا جائے اپنے معنی حقیقی میں، من دون ان یستعملھا فی معنی مضیق، بغیر اس کے کہ وہ ایک تنگ معنی میں استعمال ہو، نہیں ایک جو ہے معنی حقیقی میں جملے کو استعمال کیا جائے۔ ثم یشیر بدلیل مستقل الی ما لم تتعلق بہ ارادۃ الجدیہ، پھر دلیل مستقل سے اشارہ کیا جائے الی ما لم تتعلق بہ، جس کے ساتھ ارادہ جدیہ کا تعلق کیا گا جان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کل فاسق، جیسے فاسق ہے مثلاً۔ وَأَكْثَرُ الْمُخَصِّصَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الشَّرْعِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اکثر مخصصات جو وارد ہوئے ہیں شریعت میں اس قبیل سے ہیں، حیثو نجد ان سبحانہ یقول، اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو ربا کو، ما بقی من الربا کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، یہ کہہ دیا عام ہے۔ پھر کیا جی، ثم یرخص فی سنت الشریفۃ، پھر ترخیص آئی ہے سنت شریفہ میں، ویخصص حرمت الربا بغیر الوالد والولد والزوج والزوجۃ، اور حرمت ربا کو تخصیص دی ہے والد اور ولد، زوج اور زوجہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، ربا حرام ہے لیکن اس سے نکالا ہے باپ اور بیٹے کو، زوج اور زوجہ کو، زوج اور زوجہ باپ بیٹے میں کوئی ربا نہیں ہے، ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں، ربا کا حکم لاگو ان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اب بات آگا جان تمام کریں، نتیجہ لیں اس بحث کا، مطلب میں نے ترجمہ بھی آپ کے لیے کر دیا، پڑھ بھی لیا، لیکن بحث کہیں ناقص تو نہیں رہ گئی، توجہ کرنا تھوڑا معمولی سا۔ دوسری فصل ہماری آج کے جلسے میں یہ تھی، حل العام بعد التخصیص حقیقتن اور مجازن، کیا عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ 3 قول تھے، عام تخصیص کے بعد مجاز ہے مطلقاً، تفصیل کے مقابلے میں بتایا، حقیقت ہے مطلقاً، تیسرا قول تفصیل تھا، مخصص متصل ہو عام کا تو حقیقت ہے، مخصص منفصل ہو تو مجاز ہے۔ مصنف کا نظریہ بھائی مخصص متصل ہو یا منفصل ہو، عام بعد از تخصیص حقیقت ہے، عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے، چاہے مخصص متصل ہو یا مخصص منفصل ہو، ٹھیک ہے۔ جب مخصص متصل تھا تو ادھر بھی ہم نے کہا ہے عام اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، کل اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کل کا معنی کیا ہے؟ اپنے تمام مدخول کو شامل ہو، تو یہاں یہ جب مخصص متصل آتا ہے اکرم کل عالم عادل، یہاں کل اپنے مدخول میں استعمال ہوا ہے، اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنے تمام مدخول کو شامل ہے۔ ٹھیک ہوا بات آگا جان؟ اور دوسرا تھا مخصص منفصل، ٹھیک ہے، اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اکرم العلماء، کلام کہہ دیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے کلام جداگانہ اور مستقل میں مخصص منفصل لاتا ہے، لا تکرم العالم الفاسقہ۔ یہاں بھی آگا کی نظر یہ ہے تحقیقی کہ تخصیص عام میں مجازیت کا موجب نہیں بنتی ہے، یہ تخصیص عام کی مجازیت کا موجب نہیں بنتی ہے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو معیار بننا ہے نا حقیقت اور مجاز کا، وہ ارادہ استعمالی ہے نہ ارادہ جدی۔ معیار حقیقت اور مجاز ارادہ استعمالی آپ نے لینا ہے، یہاں ارادہ جدی نہیں لینا۔ اور اب وہ جو بات ارادہ استعمالی اور جدی کی ہے وہ یہ ہے کہ متکلم جب کلام کرتا ہے نا اس کے 2 ارادے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا ارادہ استعمالی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کا ارادہ جدی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ارادہ استعمالی ہے، مثلا کیا جی ارادہ استعمالی، مولا نے فرمایا ہے اکرم، ٹھیک ہے، کل العلماء، تمام علماء کا احترام کرو، یہ تھا ارادہ استعمالی۔ ارادہ جدی کیا ہے؟ بعد میں مولا نے کہا ہے کہ جناب لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق کا تم احترام نہ کرو۔ تو ارادہ جدی کا تعلق کس سے ہوا؟ ارادہ جدی کا تعلق یہ ہوا کہ علماء جو عدول ہیں، خصوص عالم عادل کا احترام ارادہ جدی ہے، ٹھیک ہے۔ ارادہ استعمالی کل ہے، ارادہ جدی بعض کے ساتھ آ گیا ہے۔ لیکن یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، کبھی کبھی ارادہ استعمالی اور ارادہ جدی ایک ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا، ارادہ جدی اور ارادہ استعمالی کے درمیان فرق آ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے جو حقیقت اور مجاز کا فیصلہ کرنا ہے وہ ارادہ استعمالی کو دیکھنا ہے، نہ ارادہ جدی کو دیکھنا ہے، بات ختم۔ ارادہ استعمالی میں لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عام اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ اکرم العلماء، العلماء یا اکرم کل عالم، ٹھیک ہے، ہر عالم کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو، یہاں کل ارادہ استعمالی میں اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب بعد میں ارادہ جدی اس کا اگر تھوڑا سا آ جاتا ہے تو ہم نے اس ارادہ استعمالی کو دیکھنا ہوتا ہے آگا جان۔ مطلب میرا تمام ہوا۔ نظر استاد محترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی یہ بن گئی کہ آگا جان عام تخصیص کے بعد حقیقت ہے، چاہے مخصص متصل ہے چاہے مخصص منفصل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔